السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہی ہیں اس کا نام ہے ابا جی۔ چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رمجم برستی بوندوں نے اچانک ہی موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ زہرا نے فوراً صحن میں بکھری چیزیں سمیٹ کر کچن کا رخ کیا۔ ابھی ابا جی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی کہ دلہن اگر چائے کے ساتھ پکوڑے مل جاتے تو مزہ آ جاتا۔ بچے اسکول سے لوٹتے ہی کھانا کھا کر ابا جی سے کہانی سنتے ہوئے سو چکے تھے۔ زندگی کتنی آسان ہوتی اگر ابا جی کا وجود نہ ہوتا۔ کچن میں کھڑے کھڑے یہ خیال آتے ہی زہرا کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ خیالوں ہی خیالوں میں اس نے اپنا سمٹا یا گھر آرام سے نیند کی وادیوں میں کھوئے بچے سوچے۔ اف کاش اس وقت بھی میں کمر سیدھی کر لیتی، مگر ہر 10 منٹ بعد ابا جی کی زہرا کی پکار۔ اف زہرا والدین کی چوتھی اور چہیتی اولاد تھی۔ اس سے بڑے 2 بھائی تھے اور ایک بہن۔ شادی شدہ پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب تایا جی جن کو سب ابا جی پکارتے تھے، انہوں نے انتہائی محبت سے اکلوتے بیٹے حیدر کے لیے زہرا کا ہاتھ مانگا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا بہار کی مہکتی شام زہرا نے حیدر کے آنگن میں قدم رکھا۔ بظاہر راوی چین ہی چین لکھتا تھا، شوہر کا اعلیٰ عہدہ اللہ کی طرف سے اولاد کی صورت میں دی گئی نعمت اور رحمت دونوں، صحت عافیت، عزت اور رزق، ہر چیز وافر مقدار میں تھی۔ صرف ابا جی کا وجود تھا جس نے زہرا کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ وقت بے وقت کی بھوک، نفیس طبیعت اور نظم و ضبط قائم رکھنے والے ابا جی زہرا کا ناک میں دم کر دیتے تھے۔ زہرا کے بھتیجے نے قرآن پاک مکمل کیا تو امی کی طرف دعوت رکھی گئی۔ زہرا نے جلدی سے بچوں کو تیار کیا اور یہ جا وہ جا۔ حیدر آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، واپسی 1 آدھ دن میں متوقع تھی۔ ابا جی ظہر کی نماز کو گئے ہوئے تھے جب زہرا نے چابی پڑوسن کے حوالے کی۔ ابا جی گھر لوٹے تو خالی گھر ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ ٹھنڈا چولہا ان کا دل مزید جلا گیا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب زہرا کی امی اور بھائیوں کی کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو کہ ابا جی کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ ابا جی کسی صورت جانے کو تیار نہ ہوئے۔ بھتیجوں کی محبت اپنی جگہ، مگر زہرا نے ان سے ذکر تک نہ کیا اور چلی بھی گئی۔ اس بات نے ان کو افسردہ کر دیا تھا۔ کھانا وہاں سے آیا بھی تو ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ دل اداس تھا، بظاہر بڑی بات نہ تھی مگر دل کو چوٹ پہنچی تھی۔ حیدر کی واپسی پر ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ حیدر نے بھی زہرا کو ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ رات تو کانٹوں پر برسر ہوئی تھی۔ دن میں بھی وہ چپکے چپکے دوپٹے کے پلو سے آنسو خشک کرتی رہی۔ قلق اس بات کا تھا کہ حیدر نے ابا جی کا ساتھ دیا اور زہرا کو ڈانٹا جھڑکا بھی۔ زندگی آسان ہو سکتی تھی مگر ابا جی اف۔ وقت گزرتا گیا، بچے اب نوجوانی کے دور میں داخل ہو رہے تھے، جبکہ ابا جی کی طبیعت بھی نڈھال رہتی تھی۔ ایک دن رات کو سوئے تو دائی اجل کی پکار پر رب کہہ دیا۔ زہرا کا 1 ڈیڑھ ہفتہ تو یقین اور بے یقین کی کیفیت میں گزرا۔ مہمانوں اور میکے والوں کی رخصتی کے بعد تو لاشعوری طور پر وہ ابا جی کی پکار کی منتظر رہنے لگی، جو کہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ صبح آنکھ کھلنے میں دیر سویر ہو جاتی۔ حیدر کو آفس بھیج کر بیٹے کو کالج اور بیٹی کو اسکول رخصت کر دیتی۔ کچھ عرصہ تو گھر کا سودا سلف لانے کے لیے حیدر کی چھٹی کا انتظار کیا، مگر پھر وہ خود ہی کمر اس نے باندھ لی۔ سامان لاتی تو دانتوں پسینہ آ جاتا۔ بچے بڑے ہو چکے تھے مگر اب ان کے مسائل بھی بڑے تھے۔ ان کو حل کرتے کرتے زچ ہو جاتی۔ سمٹا سمٹایا قابل رشک گھر بھی ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب کر نظر انداز ہو رہا تھا۔ مہینے گزر جاتے اور تفصیلی صفائی نہ کر سکتی۔ ڈسٹ الرجی نے ناک میں دم کیا تو یاد آیا کہ ابا جی تو بڑے بوڑھیوں کی طرح سدھا قسم کے قہوے جو شاندے بنا کر پلاتے تھے۔ باہر کے سودا سلف لانا، پوتے پوتی کے ساتھ مصروف رہنا، دھوبی اور دودھ والے سے کامیاب مذاکرات اور خاص طور پر گھر کی رونق، کیا یہ صرف ابا جی کے وجود سے تھی؟ زہرا نے خود سے سوال کیا تھا۔ بالاخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو کچن کے بیچوں بیچ ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ زندگی آپ کے وجود کے سبب آسان تھی ابا جی اف۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا ناول آج کا ابا جی۔ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میں آپ سے ایک گزارش بھی کرنا چاہتی ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پر جس طرح کے گندے گندے ناولز اپلوڈ ہو رہے ہیں، میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس طرح کے ناول نہ پڑھیں۔ اپلوڈ کرنے کو میں بھی اپلوڈ کر سکتی ہوں، لیکن میں اس طرح کے ناول اپلوڈ نہیں کرنا چاہتی جو میری بہنوں کے دلوں میں گندے خیالات پیدا کریں، شہوت پیدا کریں۔ پلیز خدارا ایسے ناول نہ پڑھیں میری بہنیں۔ پلیز پلیز اس طرح کے ناول نہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو میرا چینل، میرے ناولز پسند آئیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔